بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو ہم اپنے معاشرے کی اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جمعۃ الوداع عمومی طور پر رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کا نام شریعت نے نہیں دیا، بلکہ یہ عوام الناس کا دیا ہوا نام ہے۔ جمعۃ الوداع کی فضیلت کے متعلق عوام الناس کے اندر کچھ باتیں مشہور ہیں جو بے اصل ہیں۔ جمعۃ الوداع کو فضیلت عام جمعوں سے حاصل ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں، صرف جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع ہونے کی بنا پر شریعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کو سید الایام بنایا ہے، اور رمضان المبارک اپنی جگہ سب مہینوں سے افضل ہے، اور پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ باقی عشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو ایک جمعہ خود سید الایام، دوسرا رمضان المبارک میں، اور تیسرا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونا، یہ فضائل تو اس کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جمعہ کو زیادہ سے زیادہ عبادت اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر یا یہ سوچ کر کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ سید الایام دوبارہ سال بعد آئے گا، تب تک زندگی رہے یا نہ رہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ الہ العالمین کی عبادت کر لوں، تو اس سوچ اور فکر کے ساتھ اس رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے بہتر ہے۔ اب جمعۃ الوداع کو کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نماز، کوئی اور خاص طریقہ کسی بھی عبادت کا، تو یہ شریعت میں مشروع کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسی عبادت کی تعلیمات ملتی ہیں، نہ کسی نماز کی تعلیمات ملتی ہیں، بلکہ یہاں تک جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام بھی عوام الناس اور لوگوں کا دیا ہوا ہے، شریعت نے اس جمعے کو یہ نام بھی نہیں دیا۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے کہ جو بندہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط اور جاہلانہ تصور ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، بلکہ جتنے روزے رہ گئے ہیں ان روزوں کو قضا کرنے کی تعلیمات ہیں، یا اگر انسان دائمی بیمار ہے تو پھر اس کے لیے روزے کا فطرانہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ قضا جمعۃ الوداع کو روزہ رکھ لینا، اس سے باقی روزوں کی قضا ہو جائے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح اس جمعے کو قضائے عمری، یعنی 12 رکعات امام کے ساتھ پڑھ کر، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو نمازیں رہ گئی ہیں اس نماز کے ساتھ اس کی ساری نمازوں کی قضا ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
اور یہ جو بعض حضرات کی طرف سے یہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ رمضان کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کی نیت سے نماز ادا کر لے گا تو ساری نمازوں کا کفارہ ہوگا، چاہے 70 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ موضوع اور من گڑت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی افعال اور اعمال کے متضاد ہے، لہذا اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی نمازیں رہتی ہیں تو ان نمازوں کو فرداً فرداً قضا پڑھا جائے۔ جتنی نمازیں بھی رہتی ہیں ان ساری نمازوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ قضا کا یہ طریقہ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نماز قضا پڑھے گا تو اس میں سنتیں ادا نہیں کرے گا، صرف فرض ادا کرے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں وتر واجب ہیں تو یہ وتر بھی قضا کرے گا۔ اب جمعۃ الوداع کے موقع پر یا رمضان المبارک کے اخیر میں رمضان المبارک کے ختم ہونے کا کوئی بھی سوگ کرنا یا کسی طرح رنج کا یا غم کا یا افسوس کا اظہار کرنا یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ اس معاشرے میں رواج پا رہا ہے کہ الفراق الفراق رمضان، الوداع الوداع رمضان، یا اس طریقے سے کوئی اور ایسے الفاظ یا کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے غم کا اظہار کیا جا رہا ہو کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے، تو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ بلکہ شریعت کے اندر تو الہ العالمین نے جب رمضان المبارک پورا ہو جاتا ہے تو عید کا یعنی خوشی کا دن رکھا ہے، تو رمضان کے ختم ہونے پر شریعت کی تعلیمات عید کی ہیں، غم کی یا پچھتاوے کی نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں اس طرح کا رواج موجود ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اختتام پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو وہاں کے جو علماء حضرات ہیں یا جو فہم و فراست والے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ختم کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے عید رکھی ہے، غم اور رنج نہیں رکھا۔ یہ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تب ہے، اور جب رمضان کا ایک روزہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو ہر روزے کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ روزہ دار کو الہ العالمین 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک روزہ کے افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی الہ العالمین اس کو تب عطا کریں گے جب وہ الہ العالمین سے ملے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر روزے کی بھی اختتام کے موقع پر الہ العالمین نے خوشی کی نوید سنائی ہے، اور جب پورا رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس موقع پر بھی الہ العالمین نے عید کا دن رکھا ہے، لہذا رمضان المبارک کے اختتام پر آ کر نوحہ کرنا، غم کرنا یہ بالکل بے اصل ہے۔ قضا نمازوں کے بارے میں جو میں نے بات کی ہے کہ صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، سنت نمازوں کی نہیں ہوگی، اور وطروں کی قضا ہوگی۔ اس کے علاوہ قضا نماز کے بارے میں اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو مفتیان اکرام سے جو بھی آپ کو قریب ترین دارالافتاء پڑتا ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا مستند علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔